نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق اللہ العظیم۔ قربانی یہ بہت ہی فضیلت والا عمل ہے۔ قربانی یہ ایک یادگار عمل ہے۔ یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایک یادگیری ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرمایا اور اس امت کو حکم دیا کہ وہ ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر صاحب حیثیت شخص قربانی دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قربانی کے بے شمار فضائل بیان کیے ہیں۔ ایک حدیث ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3126، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کا کوئی عمل قربانی کے دنوں میں قربانی سے برا ہوا نہیں ہے، یعنی قربانی کے دن دوسرے عمل بھی کر سکتے ہیں، قربانی کے دن تلاوت بھی کر سکتے ہیں، قربانی کے دن صدقہ بھی کر سکتے ہیں، خیرات بھی دے سکتے ہیں، ہر چیز کر سکتے ہیں، ہر چیز کی اپنی فضیلت ہے، لیکن قربانی والے جو دن ہیں، قربانی کے جو ایام ہے، اس میں قربانی سے برا ہوا عمل کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس جانور کو ذبح کیا جائے وہ جانور اپنے سینگ اور اپنے کھر اور اپنے بالوں کے ساتھ کل قیامت والے دن حاضر ہوگا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پوری خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو، تنگ دلی سے قربانی نہ کیا کرو۔ اور وہ شخص جو صاحب حیثیت ہے اور مالدار شخص ہے اور وہ شخص قربانی نہ کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق وعید بیان کی اور فرمایا حدیث نمبر سنن ابن ماجہ 3123 میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص کہ جو باوجود صاحب حیثیت ہونے کے قربانی نہیں کرتا، وہ شخص ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، اور وہ شخص جو قربانی کرتا ہے اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ کے ہاں وہ مقبولیت حاصل کر لیتا ہے۔ یہ قربانی ایسا عمل ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اس کا حکم دیا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ بے شک میری نمازیں، میری قربانیاں للہ، اور میری زندگی اور میری موت للہ، اکیلے اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے حکم دیا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اے لوگو تمہارے گوشت، تمہارا خون میں اللہ کے ہاں نہیں پہنچتا، ایک چیز تمہاری پہنچتی ہے، وہ کیا چیز ہے؟ التقوی، تمہارا تقوی کس قدر ہے، تمہاری نیت کس طرح کی ہے۔ لہذا قربانی کرتے ہوئے اپنی نیت کو درست رکھنا چاہیے۔ قربانی پوری خوش دلی سے کرنی چاہیے، تنگ دلی سے نہیں کرنی چاہیے۔ اور قربانی کا وقت کیا ہے؟ قربانی کے 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیے ہیں کہ وہ 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ۔ 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب سے پہلے وقت کے اعتبار سے اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیے ہیں۔ لہٰذا قربانی کرنی ہے تو قربانی اس سے پہلے اپنی نیت درست کرنی چاہیے اور قربانی پوری خوش دلی سے کرنی چاہیے۔ وما علینا